السلام علیکم ویورز، پاکستان ٹریولنگ پیشن کے ساتھ میں عدنان رؤف حاضر ہوں۔ آج کی ویڈیو جو ہے یہ ایک عمرے کے لیے ہم لوگ گئے تھے مکہ اور مدینہ، تو اس حوالے سے اس ویڈیو کا مقصد کوئی ریاکاری نہیں ہے۔ اس ویڈیو کا مقصد انفارمیشن ہے۔ جو پریشانیاں جو ایڈرس ہم نے دیکھے، ہم لوگ چاہ رہے ہیں کہ وہ دوبارہ کوئی اور کسی کو اس قسم کی پریشانی نہ ہو، یا آپ کی کم از کم اگر آپ عمرے کے لیے جا رہے ہیں تو آپ کے لیے مدد ہو۔ اچھا، اور عمرے پہ جانے کے لیے دو طریقہ کار ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ پراپر پیسے جمع کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، یہ تو انتظام ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک حقیقی بات ہے کہ آپ کے دل کا ارادہ بہت اہم ہے۔ اگر آپ کے دل کا ارادہ ہو تو اللہ تعالیٰ انتظام کر ہی دیتا ہے آپ کا۔ ہمارا سلسلہ بھی ایسے ہی تھا، دل میں ارادہ تھا لیکن پیسوں کا انتظام نہیں تھا، لیکن ایک دن ایک کام کرنے کے بعد مجھے فون آیا کہ بھئی عدنان آپ عمرے پہ جانا چاہتے ہیں، اور میں نے اس پہ لبیک کہا اور میں اپنی بیگم کو لے کر عمرے پہ چلا گیا۔ عمرے پہ جاتے ہوئے پاکستان ایئرپورٹ پر جیسے تلاشی اور دیگر سامان کی ٹینشن ہوتی ہے، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جاتے ساتھ ہی جب فجر کی نماز پڑھی تو میری چپل چوری ہو گئی۔ اب آپ کیا کریں گے اگر آپ کے سلیپرز غائب ہو جائیں؟ پتہ چلا ASF کے ایک نوجوان تھے، وہ پہن کے چلے گئے تھے وضو کر رہے ہیں، اور آپ ننگے پیر ایئرپورٹ پہ کھڑے ہیں، تو لہٰذا اپنے بیگ میں، ہینڈ بیگ میں 2 سے 3 سلیپرز کے آپ نے اپنے جوڑے رکھنے، پیئرز رکھنے، تاکہ آپ کو پریشانی نہ ہو۔ پھر جب آپ جیسے مکہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہ آپ اترتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو کوئی کچھ بھی کہے، آپ کو جو سم آپ کے آدمی نے دی ہوتی ہے، ایجنٹ نے، اس کو لوڈ ضرور کروا لیں، اس میں پیسے ضرور لوڈ کروا لیں۔ ہوتا یہ ہے کہ پاکستان سے جاتے ساتھ آپ کی سمیں بند ہو جاتی ہیں۔ جب آپ جدہ یا مکہ یا مدینہ ایئرپورٹ پہ اترتے ہیں اور آپ بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی سم بند ہوتی ہے۔ انٹرنیشنل سم آن ہونے میں 15 سے 20 منٹ، آدھا گھنٹہ لگتا ہے۔ تو ہمیں بھی یہی اسی قسم کا پرابلم تھا، لیکن کسی نے، اللہ تعالیٰ نے مدد کی ہے۔ ایک شخص نے کہا کہ بھئی آپ کی بس وہاں پر ہے۔ ہم دوڑے وہ اس طرف چلے گئے اور بس میں جا کے بیٹھ گئے۔ اپنا پاسپورٹ کسی کو ہرگز مت دیں، یہ بات ذہن میں رکھ لیں۔ باہر ملک میں پاسپورٹ آپ کی جائیداد ہے، پاسپورٹ ہی آپ کے واپس آنے کا اپنے ملک میں طریقہ ہے۔ پاسپورٹ کسی صورت نہ دیں، دکھائیں اور واپس لے لیں۔ اس کی کاپیاں 8 سے 10 کاپیاں کرا لیں اور مختلف جگہ سامان میں رکھیں تاکہ بوقت ضرورت کام آ سکے۔ ہوٹل پہنچ کے آپ نے جو کام کرنا ہے، سب سے پہلے اپنا پاسپورٹ، چیزیں بڑی طریقے سے رکھنی ہیں اور اپنی پاکی کا خیال کرنا ہے، کیونکہ احرام آپ نے باندھا ہوتا ہے۔ زیادہ تر لوگوں نے گھر سے ہی احرام باندھ کے نکلتے ہیں، لیکن اس کا صحیح طریقہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جس سے آپ پریشانی سے بچیں گے۔ بے شک قابل احترام ہے احرام باندھنا، لیکن آپ کوشش کریں کہ فلائٹ اگر آپ جا رہے ہیں تو مدینہ کی لیں۔ مدینہ میں نارمل کپڑوں میں چلے جائیں، کیونکہ احرام کو باندھنا، اس کے بعد کو سنبھالنا، اس کا احترام کو برقرار رکھنا بہت بڑی بات ہے۔ تو جب آپ وہاں پر پہنچ جائیں گے مدینے میں، اور وہاں سے آرام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک پہ حاضری دیں، اور جب وہاں سے وہ سفر آپ کا مکے کی طرف آتا ہے تو بیچ میں ایک مقام آتا ہے، وہاں بس رکتی ہے، سب لوگ احرام باندھتے ہیں، اور وہاں سے پھر آپ کا عمرے کا سلسلہ اسٹارٹ ہو جاتا ہے۔ وہ حد ہوتی ہے وہاں پر۔ پھر آپ مکے میں آ جائیں اور وہاں پر آپ آرام سے آ کے اپنا عمرہ ادا کریں، اور اس کے بعد آپ احرام سے 3-4 گھنٹے میں فارغ ہو جائیں گے۔ اگر آپ کراچی سے باندھ کے جاتے ہیں تو بہت مشکل ہوتا ہے ایئرپورٹ پہ سامان رکھنے میں، اتارنے میں۔ جب مکہ مکرمہ میں چلے جائیں گے تو اپنے ایک ہینڈ بیگ لازم رکھیں، وہاں نقشہ آرام سے سمجھ لیں، کیونکہ مختلف گیٹ ہیں۔ جب آپ ایک گیٹ سے داخل ہوتے ہیں تو دوسرا گیٹ بند ہو جاتا ہے۔ واپسی آپ نے اگر اپنی سلیپرز اتار کے کہیں کونے میں رکھے ہیں، واپس آتے ہیں تو وہاں ہر تھوڑی دیر بعد وہ ساری چپلیں اٹھا کے باہر پھینک دیتے ہیں، آپ ننگے پیر ہو جاتے ہیں۔ جب آپ خانہ کعبہ کے گرد گھومتے ہیں، طواف کرتے ہیں، تو وہاں پر آپ نے اپنے جذبات کو کنٹرول میں رکھنا ہے، کیونکہ آپ کو پیدل چلنے کی عادت نہیں ہوتی ہے۔ جب آپ زور زور سے چلتے ہیں تو آپ کے پیر میں گوشت پھٹ جاتا ہے، یا آپ کا کوئی ٹیشو ڈیمیج ہو جاتا ہے، تو پیر آپ کا سوج جاتا ہے۔ وہاں پر اس سفر میں اگر آپ کے ساتھ ایسا ہو جائے تو بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ عمرے کے دوران جو کتابیں ملتی ہیں، دعائیں، وہاں جا کر انسان سب کچھ بھول جاتا ہے۔ میں بھی بہت دعائیں سوچ کے گیا تھا، خانہ کعبہ جاؤں گا، ایسا پڑھوں گا، وہ پڑھوں گا، لیکن کسی بتانے والے نے جو بات بتائی کہ دیکھیں اللہ ہر زبان سمجھتا ہے، آپ اپنی زبان میں آرام سے سکون سے دعائیں مانگ سکیں، جس کا مطلب آپ کو پتا ہو وہ کم سے کم مانگیں۔ مکے میں کھانا کچھ خاص نہیں ملتا، دوائیاں لازمی اپنے ساتھ لے جائیں، خاص طور پہ کوئی جیسے بام وغیرہ والی چیزیں، یہ سب ڈاکٹر سے لکھوا کے لے جائیں، پین کلرز لے جائیں۔ وہاں پر میڈیکل کا کچھ اتنا اچھا انتظام نہیں ہے۔
اچھا، اس کے بعد جب آپ مکے سے 5 دن 10 دن جو بھی اسٹے آپ اس کے بعد آپ مدینہ جائیں گے تو مکے میں ایک بات اور ہے کہ صبح فجر کے بعد وہاں سے بسیں چلتی ہیں جو آپ کو زیارت کراتی ہیں. آپ سید الشہداء میں چلے جائیں، وہاں دعائیں مانگیں، غار ہرا میں چلے جائیں. لیکن جس جگہ پہ جائیں گے نا گروپ کے ساتھ جائیں گے تو آپ کو بہت ساری چیزیں پتہ چلیں گی. ہمیں یہ چیزیں آئیڈیا نہیں تھی تو ہم نے ایک ٹیکسی کی اور ہم اس کے تحت زیارتیں کرنے نکل گئے. پھر مسجد قبلتین وغیرہ بھی گئے، دوسری جگہ بھی گئے، لیکن وہ ٹیکسی ڈرائیور والے پریشان کرتے ہیں ہمیں. تو اس کا بہترین طریقہ کار یہ ہے کہ آپ سب کے ساتھ فجر کے بعد چلے جائیں، زیارتیں کریں، اور پھر وہاں سے کوئی ایک جگہ مخصوص ہے وہاں سے واپس آتے ہیں. لوگ پھر بار بار جاتے ہیں وہاں سے عمرہ کرتے ہیں. جب آپ مکے سے مدینہ جاتے ہیں تو راستے میں بس اسٹاپ کرتی ہیں. آپ کوشش کریں کہ بس سے نہ اتریں، یا اگر اتریں تو بہت لمیٹڈ ایک آدمی بس میں لازمی بیٹھا ہوا ہو اور موبائل آپ کے آن ہو، دونوں کے پاس بیلنس ہو، تاکہ جب آپ واش روم وغیرہ جاتے ہیں تو پیچھے سے بس مس ہو جاتی ہے. تو بہت ساری چیزیں پرابلم کرتی ہیں. تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اپنے پاسپورٹ بہت اہم چیز ہے، سامان بہت اہم چیز ہے، یہ آپ کا مس ہو جائے تو آپ کی ساری جو عبادت ہے وہ ٹینشن میں بدل جائے گی. ایک اور ٹپ آپ کو بتا رہا ہوں، وہاں نیٹ کے پیکیج بہت مہنگے ہیں، لیکن آپ جس ہوٹل میں ٹھہرتے ہیں اس ہوٹل کے اندر آپ کو وائی فائی نیچے لابی میں فری ہو جاتا ہے، اور بڑے بڑے ہوٹلز مال ان سب میں وائی فائی فری ہوتا ہے. آپ وہاں سے جا کے اپنے پیاروں سے بات کر سکتے ہیں. مدینہ کے اندر ایک ٹورزم بس چلتی ہے ڈبل ڈیکر، اس میں آپ بیٹھ سکتے ہیں. اس میں 7 زبانوں کے اندر ڈیٹیل موجود ہوتی ہے. آپ اس میں آرام سے وہ ساری جس جگہ وہ رکے گی اس جگہ کی ڈیٹیل آپ کو بتائے گی. مدینہ منورہ میں پاکستانی اور دیگر لوگ مکے میں بھی سب جگہ بہت زیادہ لوگوں کی ہماری پاکستان کی بےزتی کراتے ہیں. بہت ساری جگہ پر چوری چکاری کرتے ہیں، کھجوریں، چیزیں، سامان. تو آپ کوشش کریں کہ اگر آپ کے پاس پینٹ شرٹ ہے، کوئی چیز ہے تو آپ وہ پہن لیں. اور اگر آپ انگریزی میں بات کریں گے عربیوں کے ساتھ تو وہ آپ کو رسپیکٹ بھی دیں گے، وہ آپ کے ساتھ بات چیت بھی کریں گے، وہ آپ کو کام بھی بتائیں گے. اگر وہ آپ کو شلوار قمیض کے ڈریس میں دیکھتے ہیں تو مکہ مکرمہ کے جو اطراف میں سارے پاکستانی وہاں بیٹھے ہوتے ہیں، وہاں پر وہ خیرات کا کھانا بانٹتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ سارے پاکستانی ایسے ہی ہیں. اور اس میں بہت بڑا قصور ہمارے ایجنٹ حضرات کا ہے. وہ ایجنٹ حضرات ہمارے ساتھ یہ کرتے ہیں کہ بیچارے ان کی تعلیم نہیں ہوتی، ان کو دور دور ہوٹل دے دیتے ہیں. ہوٹل اپنے وہاں کا بہت نزدیک لیں، حرم کے کبوتر چوک کا بتایا کہ آپ کو ہوٹل دے دیتے ہیں. کبوتر چوک بھی بہت دور ہے، تقریباً 1 میل اگر آپ پیدل چل کے جاتے ہیں ایک نماز کے لیے جاتے ہیں اور آتے ہیں تو آپ روزانہ 5 میل چل کے جائیں گے، 5 میل چل کر آئیں گے تو آپ تھک جاتے ہیں. اور اپنا راستے کی کوئی نشانیاں لگا کے جائیں تاکہ آپ کو کوئی کسی قسم کی پریشانی نہ ہو. اور مدینہ منورہ میں بھی لوگ عام طور پہ بھول جاتے ہیں، ایک دوسرے سے مل نہیں پاتے کیونکہ اتنی بڑی کوانٹٹی ہوتی ہے، لوگوں کی کراؤڈ ہوتا ہے. تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں جگہ جگہ غسل خانے ہیں، اور ان کے اوپر جو ہے نا وضو خانے، ان کے اوپر نمبر لکھے ہیں. آپ وہ نمبر طے کر لیں کہ بھئی اس نمبر پہ ہم نے ملنا ہے. وہاں سے آپ مسجد قباء جا سکتے ہیں، مسجد قبلتین جا سکتے ہیں. یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا تھا کہ بھئی اپنا رخ جو ہے نا خانہ کعبہ کی طرف کر لیں. تو اس طرح بہت سارے مقامات ہیں، لیکن ان سب کو آپ اس وقت انجوائے کر سکیں گے جب آپ اپنی زندگی میں پتہ نہیں دوبارہ موقع ملتا ہے نہیں ملتا آنے کا. تو آپ اس کا طریقہ کار کریں، آپ کی ساری پلاننگ بڑی سکون سے ہونی چاہیے. مدینہ میں آپ کو ہوٹل بہت اچھے ملتے ہیں، آپ کو کھانا بہت اچھا ملتا ہے. لاہوری ہوٹل ہے بالکل مدینہ منورہ میں، آپ سب سے روزہ مبارک کے آس پاس ہے، بڑا مشہور ہے، بڑا اکنامیکل، 10 سے 12 درہم میں آپ کو کھانا دے دیتا ہے. آپ وہاں انجوائے کر سکتے ہیں. تو باقی دوسرے ہوٹل بہت مہنگے ہیں اور کھانا بھی ان کا کچھ نہیں، کیونکہ بنگالیز ہیں، وہ انڈین بنگالیز ہیں یا بنگلہ دیش. اچھا، اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کو پاکستانی چھوٹے چھوٹے بقالے ملیں گے. یہ چھوٹی چھوٹی شاپ کیپرز ہوتے ہیں، ان کے پاس سے کھلی میڈیسن مل جاتی ہیں، لیکن میڈیکل اسٹور پہ بہت مہنگی میڈیسن ملتی ہیں. اور کھانا پینا آپ ہمیشہ برانڈیڈ شاپ سے لے لیں، وہ زیادہ بہتر ہے. کچھ پیسے زیادہ لگیں گے لیکن یہ ہے کہ آپ کا سفر میں آپ بیمار نہیں ہوں گے. اور اس کے علاوہ ہمارے ایک جاننے والے ہمارے خالص سر ہیں، ان کے ایک دوست تھے رضا صاحب، انہوں نے ہمیں مکہ سے ریسیو کیا، جدہ لے کر گئے اور وہاں انہوں نے ہمیں گھمایا پھرایا، اور پھر ہماری جدہ سے فلائٹ تھی. تو میں یہ چاہتا ہوں آپ لوگ وہ غلطیاں نہ کریں اس میں جو ہم سے ہو گئی. آپ مدینے سے آپ جائیں تاکہ آپ ڈائریکٹ وہاں سے احرام باندھیں. کراچی سے احرام باندھ کے رہنے پریشان ہو جاتے ہیں انسان، ہمیں نہیں اس کو سنبھال سکتے، اس کی طہارت، اس کا احترام بڑا مشکل ہے. میری دعا ہے کہ جو سب لوگ ویڈیو دیکھ رہے ہیں یہ سب جائیں مدینہ اور خوب خوب عبادت کریں.